رات کے سناٹے میں جب کائنات خاموش تھی، ایک دل تھا جو امت کی ہدایت کے لیے دھڑک رہا تھا۔ یہ دل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جنہوں نے مکہ کی سختیاں برداشت کی، ظلم سہنے کے باوجود اپنے رب کی دعوت سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن جب مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں امید سے طائف کی طرف اٹھی، ایک ایسی بستی جہاں شاید دل نرم ہو، جہاں شاید لوگ سن لیں۔ مگر وہاں کیا ہوا؟ طائف کا سفر صبر اور قربانی کی وہ داستان ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ آئیے آج ہم اس عظیم سفر کی جھلکیاں دیکھتے ہیں، مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچوں لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہولہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا
کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبدیولیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن اشالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین، ابو قبیس اور قیقان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دراز کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے مشہور قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی قبیلہ کے سامنے واز فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ قبیلہ بنو زہل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلہ کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برسہ برس سے کاربند ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیت ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہیں۔